الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں یہ پہلا موقع ہے اور ہم نے بھی یہ پہلی کوشش کی ہے کہ جو کچھ قرآن کریم آپ سن رہے ہیں اس حوالے سے چند چیدہ باتیں آپ دوستوں کے سامنے مختصر دورانیے میں ذکر کر دی جائیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو مزید گہرا کرے اور ہم اسی طرح قرآن کے ساتھ محبت و شغف رکھیں۔ اور سب سے اہم بات، سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ جو فضیلت، جو مقام اور جو مرتبہ ماہ مبارک کو حاصل ہے وہ کس وجہ سے حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر رمضان میں اگر آپ نے اپنی مصروفیات رکھنی ہیں، مصروف تو آپ ہر جگہ ہوں گے، کہیں نہ کہیں مصروفیات آپ کی ہوگی، لیکن سب سے بڑھ کر اگر آپ نے اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت میں رکھنا ہے، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے میں رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اس مہینے میں مصروف رکھیں، کیونکہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ صحف ابراہیم بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تورات بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پہ صحائف اتارے گئے ہیں وہ بھی اس ماہ مبارک کے اندر اتارے گئے ہیں۔ تو جب قرآن کریم بھی اس ماہ میں اتارا گیا ہے تو سب سے بڑھ کر ہماری مصروفیات اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سا تعارف قرآن کریم کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن یاد دہانی کے لیے۔ قرآن کریم کی مکمل سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114 سورتوں کی تعداد ہے، لیکن سب سے بڑھ کر عظیم سورت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ سب سے بڑھ کر عظیم سورت قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے۔ مختصر سی سورت ہے، لیکن اس کا رتبہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو 20، اور پھر اسی طرح تیسری مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے سورۃ الاخلاص تو اللہ رب العالمین اسے پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی برکت، یہ سورۃ الاخلاص کی برکت ہے۔ اور سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ توحید ہی توحید ہے میرے بھائی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا، اس کے ہمسر کوئی اور طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑھ کر عظیم سورت سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد عظیم سورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں مختلف باتیں آپ نے سن رکھی ہیں۔ معروف جو قول آپ نے سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی مکمل آیات کتنی ہیں؟ 6666، لیکن بہرحال اس میں اختلاف ہے، کسی نے 86 بھی کہا، کسی نے 96 بھی کہا، لیکن سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑھ کے اعظم آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے، جس کو مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ملا ہے، وہ آیت الکرسی ہے، جو یقیناً ہم میں سے ہر شخص کو اور ہمارے بچے اور بچی کو بھی یاد ہے، اور نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں جب آپ گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑھ کر عظیم سورت کون سی، عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اور آخر تک جو آیاتیں ہیں یہ سب سے بڑھ کر عظیم آیات ہیں قرآن کریم کی۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے نام آپ کو معلوم ہیں، کتنے سارے نام ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو اس کا نام الکافی، الشافی، ام الکتاب، اور اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ اور الصلاۃ نام کیوں ہے اس کا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے بغیر آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، انفرادی پڑھیں،
نوافل ہو، الغرض کوئی سی بھی نماز ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا آپ امام کے علیحدہ پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ سوچیں کہ جو سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں ان کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر ان کی نماز نقص ہے، ان کی نماز میں عیب ہے، ان کی نماز کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اور یہ الکافی الشافی، اگر آپ کو میرے بھائی کوئی تکلیف ہے نا، کوئی پریشانی ہے، کوئی درد ہے جسم میں، تو آپ کو کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں سے یا مولوی صاحب سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اوپر دم کر دیجئے، میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ چل رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جیسی سورت جب آپ کے سامنے موجود ہو تو دم کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، آپ خود اپنے اوپر دم کریں سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ اور اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے، والد بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، تو ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیجیے، اور اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ اللہ رب العالمین شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پہ دم کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یقینی طور پہ آپ جب قرآن کریم کھولتے ہیں، مصحف کھولتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی سورت آپ کو کیا ملتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ لیکن نزول کی ترتیب کے حوالے سے یہ پہلی سورت نہیں ہے۔ ہاں یہ پہلی سورت ہے، ایسی سورت ہے کہ جو بیک وقت پوری نازل ہوئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی۔ اس کے بعد کون سی ہے؟ سورۃ القلم۔ اس کے بعد کون سی ہے؟ سورہ مزمل۔ اس کے بعد سورہ مدثر۔ یہ ترتیب ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے ترتیب دیکھی نا، سورہ فاتحہ، بقرہ، اس کے بعد آل عمران، پھر سورہ مائدہ، نساء، یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توفیقی ہے، اور یہ ترتیب کس نے بنائی ہے؟ یہ ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کو اتنی عظمت ملی، اس کے اتنے سارے نام ہیں، اور عرب کے جو لوگ تھے نا ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی تھی نا کہ یار یہ کام کی چیز ہے، وہ اس کے بہت سارے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ سورہ فاتحہ کتنی کام کی تھی، کسی نے اس کو ام الکتاب کہہ دیا، کسی نے اس کو الصلاۃ کہہ دیا، کسی نے اس کو الکافی کہہ دیا، کسی نے اس کو الشافی کہہ دیا، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کسی نے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتنی عظمتوں والی سورت ہے، لیکن میں اور آپ اس سے بے خبر ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بیان کروں کہ اس کو اتنی عظمت ملی کیوں ہے، اس کو اتنا مقام سورہ فاتحہ کو ملا کیوں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں کی تینوں صفتیں اللہ رب العالمین کی آپ کو اس سورہ فاتحہ میں ملیں گی۔ آپ کو توحید ربوبیت بھی ملے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے توحید ربوبیت کیا ہے؟ تو توحید ربوبیت کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا رازق سمجھنا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا ربوبیت کسے کہتے ہیں، تو یہ نہیں کہیے گا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نہیں، بلکہ اللہ تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا رازق ہے، وہ اکیلا ہے ہر کام میں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت اس کو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ عبادت کے لائق صرف تو ہے، یا اللہ جتنے معبود ہیں تیرے علاوہ سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں، یا اللہ ہم تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں اور اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے قیام کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، ان تمام عبادات کا حقدار صرف اللہ تو ہے۔ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ رب العالمین کی صفتیں۔ اللہ رب العالمین کا نام الحمدللہ، اللہ کا نام آ گیا۔ رب العالمین، رب یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ جب آپ توحید یا اسماء و صفات سنتے ہیں نا تو آپ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ بھی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ اگر اللہ نے کہا نا بیدہ الملک، میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو بس اللہ کا ہاتھ ہے، اب کیسا ہے، کتنی انگلیاں ہیں، کتنا بڑا ہے، کس ناپ کا ہے، کس طریقے کا ہے، یہ سوال کرنا آپ کو دائرہ کفر تک لے جائے گا۔ اس لیے جو بات قرآن میں بیان ہو گئی کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اللہ دوڑتا ہے، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو صفتیں ہمارے سامنے قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، اس کو بلا تشریح، بلا توضیح، بلا رد و بدل ہم نے مان لینا ہے۔ اسی میں ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی، اور یہ سوالات آتے ہیں، اور جب یہ سوالات آئیں نا ذہن میں، اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ رب العالمین کیسا ہوگا، تو فوری طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور پڑھ لو، اسی وقت پڑھ لو، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لیا۔ اس سے یہ شیطان کا جو ہتھ کنڈا ہے، اس سے آپ اللہ کی توفیق سے محفوظ رہیں گے۔ آگے چلیے، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کل ہوئی، کتنی پیاری سورت ہے اور کیسی عظیم صورت ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر گھر میں اس کی تلاوت کی جائے، گھر میں اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العالمین اس گھر کو سرکش شیاطین سے محفوظ کر دیتا ہے، سرکش جنوں سے اللہ رب العالمین اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے یا پھر کسی پیر صاحب یا ولی صاحب یا کسی اور مولوی صاحب کے پاس بھاگ کے بتانا چاہیے، حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ، او بھائی مسئلے تو چلیں گے، مسئلے اس وقت تک۔ ہمارے ایک بہت بڑے استاد ہیں، اللہ رب العالمین کو زندگی عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا کیس جاتا ہے نا کہ حضرت میرے ساتھ جو ہے نا یہ جن آسیب جادو یہ فلانا ٹمکانا یہ ہوا ہے، تو وہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد ہے بیٹا؟ اب وہ جو آتا ہے بندہ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں یاد۔ او بھائی جب تمہیں بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تم پڑھتے نہیں ہو، تمہارے گھر کی عورتیں نہیں پڑھتی، تمہارے بچے نہیں پڑھتے، تو یہ خبیث جن اور خبیث جنیاں تم اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ جب تم خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جب تم خود نماز نہیں پڑھتے، جب تم خود ذکر و اذکار نہیں کرتے، تو کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ اگر تم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، صبح شام کے اذکار پڑھنے والے بن جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکش شیاطین تمہارا کچھ بگاڑ سکیں؟ اس لیے کوشش کیجئے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیں لازمی کرنی چاہیے، لازمی پڑھنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ کو معلوم ہے، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ اور یہ الف لام میم را، الف لام میم صاد، ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کی جو ابتدا سورتوں کی اس سے جو ہوتی ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان سورتوں کی تعداد ہے قرآن کریم میں 29۔ کتنی تعداد ہے؟ 29 تعداد ہے سورتوں کی جن کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر، یہ جو تمہارے سامنے کتاب آئی ہے، یہ جو تمہارے سامنے قرآن ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کو تو نازل بھی ہم کرنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے اٹھایا ہے؟ ہم نے اٹھایا ہے۔ اور اس کی حفاظت اللہ نے دو طریقوں سے کی ہے۔ ایک تو یہی حافظ بلال شاہد صاحب اور حافظ انس زاہد، یہ جو حفاظ ہے نا، ایک طریقہ تو اللہ نے یہ اپنایا کہ حفاظ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آئے معاذ اللہ اور کہے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، قرآن کو جلا دیں گے، پورے کے پورے صحیفے جتنے بھی قرآن کے ہیں، جتنے بھی نسخے ہیں، ہم ان کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے، کر دو، لیکن اگلی شام کو، اگلی رات کو، اگلی صبح پھر نسخہ تیار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حفاظ کی تعداد ہی اتنی، اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کیا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم جو قرآن نازل کرتے ہیں اس کی تشریح کون کر رہے ہیں؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طریقہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی؟ حفاظ کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ قرآن کریم کی حفاظت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ہدایت بھی آپ یقین کریں اس کو ملتی ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کا طلبگار نہیں ہے نا، اس کے حصے میں ہدایت نہیں آتی ہے۔ ھدی للمتقین، تو متقین کون ہے؟ اللہ آگے تھوڑی صفتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے متقین وہ ہیں، دیکھو اللہ سے ڈرنے والے، لعلکم تتقون، روزے کا فلسفہ مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ تو تقوی کس کے سینے میں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان بالغیب، جو انہوں نے نہیں دیکھا، ایمان بالغیب، ان دیکھی چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، شاید آپ کو وہ نقطہ یاد ہو کہ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے ایمانیات کتنے ہیں، آپ کے ایمانیات 6 ہیں، یہ بھی ذرا یاد رکھیں نا۔ آج کوئی خطابت یا درس تو اس طرح کا نہیں ہو رہا، کلاس ہو رہی ہے نا، سمجھانا ہے آپ کو۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں انشاءاللہ اتر رہی ہوں گی اس محفل میں، برکتیں اتر رہی ہوں گی، تراویح کے بعد ہم قرآن کریم سن رہے ہیں، تو آپ کو سمجھانا ہے ایمانیات کتنے ہیں جو جبریل امین نے آ کے سوال کیے تھے؟ 6۔ اور وہ 6 ایمانیات کون کون سے ہیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالمقادر وخیرہ وشرہ۔ ذرا آپ سنیے گا، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن کے اوپر ایمان، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ کتنے ایمانیات ہو گئے بھائی؟ 6۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان 6 کے 6 ایمانیات کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اور ایمان بالغیب صفت ہے کس کی؟ متقین کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ آپ رکھتے ہیں نا اللہ پر ایمان، لیکن اللہ کو دیکھا آپ نے؟ لیکن آپ کا ایمان ہے نا کہ اللہ ہے میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، اولاد دینے والا، خوشی اور غم، روزی میں برکت دینے والا، بگڑی پار کروانے والا ہے، میرا بیڑا پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھا تو نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ ایمان بالرسل، رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ایمان بالکتب، کتابوں کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ایمان بالملائکہ، فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان بالیوم الآخر، قیامت کا دن ابھی آیا ہی نہیں، دیکھیں گے کہاں سے؟ یہ ایمان بالغیب ہو گیا نا۔ اور ایمان بالمقادر، تقدیر پر ایمان، کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اگلے 1 دن کے بعد یا اگلے 1 گھنٹے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں پتا نا۔ تو یہ 6 کے 6 ایمانیات کیا ہوئے؟ ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب صفت ہے کس کی؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ پھر آگے پورے کے پورے اوصاف اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ مزید باتیں کروں، لیکن ہم انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کو کل کنٹینیو کریں گے۔ اور 1-2 باتیں جو مزید سورۃ البقرہ میں اہم ہیں، توحید کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے، اور دعا کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یا 10 منٹ 15 منٹ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ 10 منٹ 15 منٹ ہم بیٹھیں گے، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس بیٹھنے کے لیے ہماری نجات فرما دے، ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے، ہمارے معاملات کو سدھار دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں، ہم قرآن سننے بیٹھے ہیں، ہم بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو سکھانے والے بھی بہترین، اور آپ سیکھنے والے بھی کون ہیں؟ بہترین ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا سینہ چوڑا رکھنا چاہیے بھائی جان۔ قرآن سیکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہے، اللہ کی وحی کا علم ہے۔ لوگ دنیاوی علوم نہ جانے کتنے کتنے حاصل کرتے ہیں، میرے پاس اللہ کی وحی کا علم ہے جو اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔